بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ گدھ کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام پرندوں کا بادشاہ کیوں کہا ہے، اور گدھ کو گدھ کیوں کہا جاتا ہے، اور گدھ ہندوستان کیوں جاتا ہے۔ اور جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہار گیا تھا تو نمرود نے 4 گدھوں کی مدد سے ایک تابوت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف سفر کیوں کیا تھا، اور گدھ کا شرعی حکم کیا ہے، کیا گدھ کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور گدھ کے ماہرین حیوانات نے کیا طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص گدھ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ناظرین محترم، گدھ کو عربی زبان میں نسر کہتے ہیں، اور نسر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نسر کے معنی نوچ کر کھانے کے ہیں، اور گدھ بھی گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گدھ اپنی آواز میں لوگوں سے یوں کہتا ہے، اے انسانوں، تو جس طرح بھی چاہے زندگی گزار لے، تجھ کو ایک دن یقیناً موت آ جائے گی۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ گدھ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا پرندہ گدھ ہوتا ہے، یہ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ گدھ اپنی چونچ سے شکار کرتا ہے، پنجوں سے شکار نہیں کرتا، البتہ اس کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔ گدھ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 400 فرسخ سے یہ مردار کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی سونگنے کی قوت بھی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خوشبو کو سونگ لے تو فوراً مر جائے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ تیز اڑنے والا ہے، اور اس کے بازو بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایک ہی دن میں مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر کسی مردار کے پاس آ کر وہاں عقاب کو دیکھ لے تو جب تک عقاب اس میں سے کھاتا رہے گا، گدھ نہیں کھا سکتا، بلکہ تمام شکاری پرندے عقاب سے ڈرتے ہیں۔ گدھ بہت زیادہ حریص اور لالچی اور پیٹو ہوتا ہے، جب کسی مردار پر اترتا ہے تو اس میں سے اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ اڑنا چاہے تو فوراً اڑ نہیں سکتا، پہلے کئی بار اچھل کود کرتا ہے اور آہستہ آہستہ فضا کی طرف بڑھتا ہے، پھر ہوا کے دوش پر پہنچ کر اڑنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اس حال میں ایک معمولی بچہ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، گدھ کے مادہ کے جب انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہندوستان میں آ کر اخروٹ کی طرح ایک پتھری حاصل کرتا ہے۔ اگر اسے ہلایا جائے تو اس کے اندر ایک دوسرے پتھر کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ جب گدھ وہ پتھری مادہ کے اوپر یا اس کے نیچے رکھ دیتا ہے تو اس کو انڈے دینے میں سہولت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، گدھ تمام پرندوں کا راجا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھ کو تمام پرندوں کا راجا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق گفتگو کی اور اس مناظرے میں وہ ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم کی بات صحیح ہے تو میں ضرور آسمان تک چڑھ کر جاؤں گا اور اس خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی، ان کو پالا یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے، اس میں نمرود اپنے ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے، اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکے، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ وقت ضرورت ان کو نیچے اوپر کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کر اس کے لالچ میں اڑنا شروع کیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، اس نے بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیز ہوا ان کے اڑنے سے رکاوٹ بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔
اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل اندھیری اور سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ایھا الطاغیۃ الی این ارید، اے سرکش متکبر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں آسمان کی طرف تیر چلایا، فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے خون سے آلود ہو کر اس کے پاس وہ تیر واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ آسمان کے خدا کا تو میں نے کام تمام کر دیا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لٹکے ہوئے ڈنڈوں کو نیچے جھکا دو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف کو اڑنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت آ گئی ہے اور قیامت نازل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ اسی کے متعلق قرآن کریم میں ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قریب تھا کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ معزز دوستو، اس ظالم اور جابر نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے عبرت کا نشان بنا دیا اور جہنم حاصل کر دیا۔ گدھ کا شرعی حکم یہ ہے کہ گدھ کی گندگی اور اس کے مردار کھانے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے، یعنی گدھ کا کھانا حرام ہے۔ ماہرین حیوانات گدھ کے فائدے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو ولادت میں مشکل ہو رہی ہو اور اس کے نیچے گدھ کا کوئی پر رکھ دیا جائے تو ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے اور جلدی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر گدھ کی بائران کی ہڈی پرانے دست کا مریض پہن لے تو اس مرض سے نجات پا جائے گا، اور اگر گدھ کی اوپر کی چونچ ایک کپڑے میں لپیٹ کر انسان کی گردن میں لٹکا دی جائے تو سانپ اور بچھو یعنی کوئی موذی جانور اس کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ اہل علم گدھ کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں گدھ سے مراد بادشاہ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے گدھ کو اپنے سے لڑتے ہوئے دیکھا تو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہو کر اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر گدھ کو مسلط کر دیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو باوقار اور عزت دار اور بڑا آدمی بنے گا۔ اگر کسی حاملہ عورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پلانے والی عورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ گدھ کی تعبیر بہت بڑے بادشاہ سے بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بنایا ہے جو پرندوں کا رزق مہیا کرنے پر مقرر ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔